محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ نانوتوی جس کے اوپر بعض مرتبہ لوگ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، بندہ صرف ان کے اس شعر کو پڑھے تمام چیزوں کے حل نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ حضرت فرماتے اللہ نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا، پھر اسی نور سے روشنی لے کر اللہ نے پوری کائنات کو منور کر دیا، پوری کائنات کو سجا دیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نور علی نور تھے، کیسے روشنی والے تھے۔ آپ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک عورت مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے، مسجد کی صفائی نہیں ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا آج مسجد کی صفائی کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ نے جواب دیا یا رسول اللہ، جو عورت جھاڑو دیا کرتی تھی رات اس کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکی ہے، اسے غسل دے کر کفن پہنا کر رات ہی کے وقت نماز جنازہ پڑھ کر تدفین کر دی گئی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس خاتون کی قبر پہ لے چلو۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر اس عورت کی قبر پہ تشریف لے جاتے ہیں جو مسجد کے اندر جھاڑو دیا کرتی تھی، جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس عورت کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا میرے صحابہ، میری وجہ سے اللہ نے اس عورت کی قبر کو منور اور روشن فرما دیا۔ میرا پیغمبر ایسا نور والا، ایسا روشنی والا، ایسا سراج و منیرہ، اگر وہ قبر کے پاس بھی کھڑا ہو جائے تو ان کے نور اور روشنی کی وجہ سے قبر بھی منور اور روشن ہو جاتی ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے بچے کی ولادت ہونی تھی، بچے نے دنیا میں آنا تھا، تو میرے گھر کے اندر جو چراغ تھا اس چراغ میں تیل نہیں تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں رابطہ کیا، اللہ اگر تیل کا انتظام ہو جائے تو کمرے میں روشنی ہو جائے گی، اللہ روشنی کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ نے آمینہ کو جواب دیا ہوگا آمینہ کیوں پریشان ہوتی ہے؟ آمینہ چراغ کی وجہ سے پریشان ہے، تیل کی وجہ سے پریشان ہے۔ آمینہ میں آپ کو ایسا نور عطا کرنے والا ہوں، ایسا سراج منیرہ عطا کرنے والا ہوں جن کے آنے پر چراغوں کو بجھا دیا جائے گا، جن کے آنے پر ایران کا آتش کدہ بھی بجھا دیا جائے گا۔ آمینہ جو چراغ تیرے پاس ہے اگر تو اس چراغ کو کمرے کے اندر رکھتی ہے تو کمرے کے اندر روشنی ہوگی، باہر اندھیرا ہوگا۔ آمینہ اگر تو یہی چراغ گھر سے باہر جلاتی ہے تو باہر روشنی ہوگی، اندر اندھیرا ہوگا۔ آمینہ میں آپ کو ایسا سراج منیرہ عطا کرنے والا ہوں، اگر محمد باہر ہوں گے ان کی روشنی اندر ہوگی، اگر محمد اندر ہوں گے ان کی روشنی پورے کائنات کے اندر ہوگی، پورے عالم کے اندر ہوگی۔ آمینہ جو چراغ تیرے پاس ہے جب تو چراغ جلائے گی ہوا کا جھونکا آیا تیرے چراغ کو بجھا کے رکھ دے گا، لیکن آمینہ جو محمد نور والا میں آپ کو عطا کرنے والا ہوں، اگر عمر جیسا بہادر شخص بھی ننگی تلوار اٹھا کر اس نور کو بجھانے کی کوشش کرے گا، میں رب اس عمر کو بھی تیرے بیٹے محمد کا نوکر بنا دوں گا۔ پھر نہ رہا اندھیرا سرکار کی گلی میں، پھر نہ رہا اندھیرا سرکار کی گلی میں، جب سے ہوا سویرا سرکار کی گلی میں، جب تک آ نہ سکا تھا ادنا بلال تھا وہ، اونچا ہوا پھریرا سرکار کی گلی میں۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، میں نے دیکھا میرے بچے میں سے نور نکلا،
یا یوں کہیے آمینہ فرماتی ہیں کہ حضور میں سے نور نکلا. آمینہ یہ نہیں فرماتی کہ نور میں سے حضور نکلے، بلکہ فرماتی حضور میں سے نور نکلے، نور میں سے حضور نکلے. کمال کی بات نہیں ہے حضور میں سے نور نکلے، یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ نور اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حضور اعلیٰ ہے. حضور نور اعلیٰ نور ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام ہے. وہ جبرائیل کسی پیغمبر کے پاس 1 مرتبہ آیا، کسی کے پاس 10 مرتبہ آیا، کسی پیغمبر کے پاس 100 مرتبہ آیا، لیکن نوریوں کا سردار جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر تقریباً 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اللہ نے دنیا والوں کو بتلا دیا جبرائیل اعلیٰ نہیں ہے بلکہ حضور اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور نور اعلیٰ نور ہے. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں آسمان کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، اگر عین دوپہر کے وقت میں بندہ اپنے ہاتھ کو یوں کرے تو سورج کی روشنی ہتھیلی پہ آ کے ٹک جاتی ہے. وہ روشنی ہتھیلی کو چیرتے ہوئے زمین کی طرف نہیں جاتی. سورج کی روشنی کا عالم تو یہ ہے، سورج کی روشنی کی کیفیت تو یہ ہے. نور نبوت کیا تھا، نور مصطفیٰ کیا تھا، نور محمد کیا تھا. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب حضور میں سے نور نکلا وہ نور پھیلتا چلا گیا، حتیٰ کہ میں نے اس نور کے اندر اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن ہوتے ہوئے دیکھ لیا. اللہ نے ایسا نور والا حضور کو بنایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کیسے ہوتی ہے؟ آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ تھا اور بعد کے اندر عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوئے. عبد المطلب اس رات بیت اللہ کی دیواروں سے چمٹ کر ایک دعا کرتا ہے، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو بیٹا عطا فرما. عبد المطلب یہ دعا کرنے کے بعد صفا پہاڑی کی طرف چلا گیا اور صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر نمناک آنکھوں کے ساتھ بیت اللہ کو دیکھ کر پھر یہی دعا مانگی، اللہ میرے مرحوم بیٹے عبداللہ کو نیک بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے پوتا عطا فرما، جانشین عطا فرما، وارث عطا فرما. عبد المطلب صفا پہاڑی کے اوپر پھر رو پڑتے ہیں. عبد المطلب کو پتا تھا کہ بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، صفا پہاڑی کے اوپر دعا قبول ہوتی ہے. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں جب کوئی انسان دکھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، میں خلاف کعبہ پکڑ کر اللہ سے مانگوں گا، اللہ میرے اندر کے روگ ختم فرما دیں گے. میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے روضے پہ مانگوں گا، اللہ میری ٹینشن کو ختم فرما دیں گے. آج کی خواتین بھی جانتی ہیں کہ بیت اللہ کے پاس دعائیں قبول ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. چنانچہ آج سے چند سال پہلے ایک نوجوان لڑکی اپنے خاوند اور ساس کے ساتھ عمرے کے سفر پہ گئی. ہوٹل کے اندر بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. ساس کو اپنی بہو کے اوپر غصہ آیا، جو کچھ ساس کی زبان پہ آیا بہو کو سنا دیا. بہو خاموشی کے ساتھ سنتی رہی حتیٰ کہ وہ برداشت نہ کر سکی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب ساس خاموش ہو گئی بہو اپنی جگہ سے اٹھی، واش روم میں گئی، بیسن پہ جا کے وضو کیا، وضو کر کے روم کے اندر آئی. اس نے کمرے میں آ کے عبایا لیا، برقع لیا اور اپنا پرس اٹھایا. جب پرس اٹھا کے کمرے سے نکلنے لگی تو ساس نے سخت لہجے کے اندر پوچھا اب کہاں جا رہی ہو؟ تو بہو نے عجیب جملہ کہا، کہنے لگی میں بیت اللہ کے رب کو تیری شکایت لگانے کے لیے جا رہی ہوں، یہاں آ کر بھی یہ مجھے معاف نہیں کرتی. جو ہی ساس نے سنا وہ اپنی بہو کے قدموں کے اندر گر پڑی، بہو کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگی بیٹی
यहीं पे मुआफ कर दे। अगर तूने खिलाफ काबा पकड़कर बैतुल्लाह के रब को मेरी शिकायत लगा दी, मेरी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। उस नौजवान लड़की को भी पता था कि बैतुल्लाह के पास दुआएं कबूल होती है। मैं खवातीन से कहूंगा जिनको अल्लाह ने घर के अंदर एक बहू अता फरमाई है, दो बहू अता फरमाई है, घर के अंदर वो बहू बन के आ चुकी है, आप उनको बेटियों वाली इज्जत दें, अल्लाह आपकी बेटियों को इज्जत अता फरमा देंगे। जो सास अपनी बहू के साथ हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, उसकी बेटी के साथ फिर यही मुआमला होता है। उसका दामाद उसकी बेटी के साथ लड़ता झगड़ता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर